بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکی بیٹا، اپنا سامان باندھ لیا تو نے؟ میں کمرے میں پلنگ پر بیٹھا بوجھل دل سے اپنا سامان پیک کر رہا تھا کہ ماں جی کی آواز پر چونک کر ان کو دیکھنے لگا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ جی آ رہا ہوں بس۔ میں بیگ گھسیٹتا ہوا صحن میں آ گیا۔ بیٹا تو پریشان نہ ہو، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ ماں جی میرے چہرے پر بکھری اداسی دیکھتے ہوئے بولی، رب ضرور میرے پتر کے لیے آسانیاں کرے گا۔ ماں جی میرا ماتھا چومتے ہوئے نمناک آنکھوں سے مجھے رخصت کرتے ہوئے بولی۔ میں دونوں چھوٹی بہنوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے بوجھل قدموں سے گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جا رہا ہے تو؟ سامنے سے آتی روحی مجھے دیکھ کر اداسی سے بولی۔ اس کو دیکھ کر میرے قدم بھی اختیار رک گئے۔ دعا کرنا میرے لیے۔ تو میری دعاؤں میں رہتا ہے، مجھے تیری بہت یاد آئے گی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یاد تو مجھے بھی بہت آئے گی۔ اس کی بات پر میں نے یاسیت سے بولا، اچھا چل زیادہ اداس نہ ہو، بس شہر جا کر مجھے بھول نہ جانا اور مجھے خط لکھتے رہنا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرا دھیان بٹاتے ہوئے بولی، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں پگلی، بھلا کوئی اپنے بچپن کی محبت کو بھول سکتا ہے؟ میری بات پر وہ شرما سی گئی۔ روحی میری چچا زاد تھی، ہماری بات ہمارے بچپن میں ہی بڑوں نے پکی کر دی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا اپنا دھیان رکھنا اور خط لکھتے رہنا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پہنچ کر یاد دہانی کراتے ہوئے بولی۔ میں اس بات میں سر ہلاتا ہوا خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور الوداعی نظروں سے اپنے گاؤں کو دیکھتا ہوا بس اسٹینڈ تک آ گیا۔ بس چلنے پر میرا ہاتھ خود بخود فضا میں بلند ہوا اور میں کھڑکی سے لگا بیٹھا اپنے گاؤں کو خدا حافظ کرنے لگا، جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ بس کے آگے بڑھنے پر میں نے سیٹ سے سٹ لگا کر آنکھیں موند لیں۔ گو کہ گاؤں کو الوداع کہنا میرے لیے مشکل ترین امر تھا، مگر میرا شہر جانا بھی اشد ضروری تھا۔ میرا نام ذکی ہے، میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ باپ کا انتقال تب ہی ہو گیا تھا جب ہم بہت چھوٹے تھے۔ میری ماں نے ہمارے لیے اپنے دن رات ایک کر دیے تھے۔ دن بھر بڑی حویلی میں کام کرتی، رات محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتی۔ میں اپنی ماں کو یوں کام میں جتا دیکھتا تو میرا دل چاہتا کہ میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں اور ان کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لوں۔ ماں نے مجھے بہت مشکل سے BCom تک تعلیم دلوائی تھی۔ مجھ سے بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی، باقی 2 چھوٹی تھیں اور اب ان دونوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ BCom کے بعد میں نوکری کے لیے کافی تگدوں میں لگا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ اچھی نوکری لگ جائے۔ اسی سلسلے میں مجھے میرے دوست کامران نے شہر میں نوکری کا مشورہ دیا۔ وہ میرے گاؤں کا ہی تھا اور چھٹی پر شہر سے آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے جو پریشان دیکھا تو بولا، اس کے آفس میں جگہ ہے، میں وہاں اپلائی کر کے دیکھوں۔ یوں ماں کی ہمت دلانے پر اور کامران کے کہنے پر میں نے اس کے ساتھ شہر آنے کا فیصلہ کیا اور اب اس کے آفس میں جاب انٹرویو کے لیے گیا اور اگلے دن گاؤں آ گیا، مگر 3 ماہ تک آفس والوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں مایوس ہو گیا تھا۔ میری اداسی دیکھ کر ماں جی مجھے تسلی دیتی۔ اس دوران میری دونوں بہنوں کی بھی منگنی ہو چکی تھی اور میں چاہتا تھا کہ ان کو جہیز میں ضرورت کی ہر چیز دوں۔ دن بدن میری مایوسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں کہیں اور نوکری کے لیے سوچ رہا تھا کہ ایک شام کامران خود چلا آیا اور اس نے مجھے نوکری لگنے کی خوشخبری سنائی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شہر جانے کے خیال سے اگرچہ میں افسردہ بھی تھا، مگر یہ خیال کہ اب میری ماں آرام کرے گی اور میں ہر ماہ پیسے بھیج دیا کروں گا جس سے وہ میری بہنوں کا جہیز بنائے گی، یہ سوچ کر میری افسردگی ختم ہو جاتی۔ میں جانتا تھا کہ اب میرا گاؤں وہ بھی جلدی آسان نہیں تھا، مگر ماں کے سکھ کی خاطر مجھے یہ منظور تھا۔ پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ جب روحی بیاہ کر آئے تو اسے کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ ہو۔ میں سارا راستہ سوچوں کا تانا بانا بنتا رہا۔ بس کے رکتے ہی میری سوچوں کا سلسلہ بھی رک گیا۔ میں بہت سے خواب لے کر شہر آ گیا تھا۔ اب اصل مسئلہ میری رہائش کا تھا، جہاں چاہتا اتنا کرایہ منہ کھول کر مانگتے کہ میری تو آدھی تنخواہ ہی کرائے میں نکل جاتی۔ اس موقع پر بھی کامران میرے کام آیا۔ شام آفس سے واپسی پر ہم دونوں چائے کے ہوٹل پر آ گئے تھے۔ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے چائے کا سپ لیتے ہوئے کامران نے بولا، دیکھو ذکی، ایک گھر ہے مگر وہ تم کو آفس سے کافی دور پڑے گا، مگر کرایہ اس کا بہت کم ہے۔ میں جب سے شہر آیا تھا یعنی پچھلے 1 ہفتے سے کامران کے ساتھ رہ رہا تھا۔ کامران کرائے کے ایک کمرے میں 5 لڑکوں کے ساتھ رہ رہا تھا، جس میں سے 3 کا تعلق تو گاؤں سے تھا تو باقی جو 2 تھے وہ بھی کسی چھوٹے شہر سے آئے ہوئے تھے، اور اب پچھلے 1 ہفتے سے ان سب کو میری موجودگی کافی ناگوار گزر رہی تھی۔ یار میں بہت شرمندہ ہوں، ورنہ میری پوری کوشش تھی کہ تو میرے ساتھ رہ، کامران شرمندگی سے بولا۔ شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے، میں بھی سمجھ سکتا ہوں تیری مجبوری کو۔ تو کون سا اکیلا ہے اس کمرے میں اور پریشان نہ ہو، بس مجھے اس گھر کا بتا جس کا ابھی تذکرہ کر رہا تھا۔
یار میں جب نیا نیا یہاں شہر آیا تھا تو میں نے کچھ ماہ ہی بمشکل اس گھر میں گزارے تھے، کیونکہ میں پہلے ہی صاف بات بتا دیتا ہوں تجھے کہ اس گھر کا مالک مکان بہت سنکی ہے، بہت دماغ خراب کرتا ہے۔ کامران منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے کیا غرض اس مالک مکان سے، میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ تجھے غرض ہو یا نہ ہو مگر اسے تجھ سے بہت غرض ہوگی۔ تجھے غرض ہو یا نہ ہو مگر اسے تجھ سے بہت غرض ہوگی۔ کامران ہنستے ہوئے بولا، خیر ہے، کم کرایہ ہوگا تو بندہ یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لے گا، چل ابھی چلتے ہیں۔ اور ہم دونوں بس میں سوار ہو گئے۔ جو گھر واقعی کافی دور تھا، سٹاپ پر اترنے کے بعد بھی کافی چلنا پڑا، بہت سنسان علاقہ تھا اور آبادی بھی زیادہ تھی۔ آ جاؤ، وہ مجھے لے کر ایک دروازے کی جانب بڑھا، کالا زنگ آلود سا دروازہ جس پر زور زور سے کامران ہاتھ مار کر بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی چپل گھسیٹتا ہوا دروازے تک آیا، وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ شمس بھائی، یہ میرا دوست ذکی ہے، کرائے کے لیے اسے اوپر کا کمرہ چاہیے۔ اندر آ جاؤ، وہ دروازے کے آگے سے ہٹتے ہوئے بولا۔ آؤ بیٹھو۔ صحن کے کونے میں بچھے تخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میں اپنے ارد گرد طائرانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ صحن کے دائیں جانب پتلی سی گلی نظر آ رہی تھی جہاں پر 1 سے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جبکہ باہر دروازے سے صحن میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب لکڑی کے پتلے سٹیپ کی سیڑھی بنی ہوئی تھی جو اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ شمس مجھے بغور جانچتی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کے دیکھنے کے انداز پر مجھے کوفت سی ہوئی۔ شادی شدہ ہو؟ جی نہیں۔ دیکھو، یہ شریفوں کا محلہ ہے اور ہم سب عزت دار لوگ ہیں۔ رات دیر گئے، مجھے یوں لڑکوں کا گھر سے باہر رہنا پسند نہیں، وقت پر گھر پر موجود ہونا، ورنہ دیر سے آنے پر دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اس کے علاوہ صحن کے اس حصے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ پتلی گلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہمارے ہاں پردے دار لوگ ہیں، اگر تمہیں میری شرائط منظور ہوں تو بولو۔ میاں شمس منہ میں پان رکھتے ہوئے بولے، آپ بے فکر رہیں، میرا تعلق بھی شریف گھرانے سے ہے اور میری ماں نے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ میں شمس کی بات کے جواب میں تحمل سے بولا، چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں کمرہ دکھاؤں تم کو۔ وہ میری بات پر بنا متاثر ہوئے بولا۔ میں اور کامران اس کے پیچھے چل دی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ چھوٹی سی جگہ تھی جہاں چھوٹا سا باورچی خانہ تھا، پھر ذرا سا فاصلے پر دروازہ تھا جو بند تھا۔ شمس نے اس دروازے کو کھولا تو میں اور کامران اندر داخل ہوئے۔ وہ درمیانے سائز کا چوکور سا کمرہ تھا جہاں براؤن رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا، جبکہ بیڈ کے سامنے دیوار پر آئینہ نصب تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل رکھی تھی۔ کمرے میں اٹیچ باتھ تھا۔ مجھے کمرہ بے انتہا پسند آیا اور میں نے آج ہی شفٹ ہونے کی بات کی، اور یوں رات تک میں اپنا سامان لیے یہاں موجود تھا۔ میں بہت خوش تھا، مناسب کرائے کے ساتھ کوئی تنگی بھی نہ تھی۔ میں نے کمرے میں بنی واحد کھڑکی کھول دی جو نیچے صحن میں کھلتی تھی۔ تازہ ہوا اندر آئی تو سکون کا احساس ہوا۔ میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور جلد ہی گہری نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ چائے بنا کر ناشتہ کر کے میں آفس جانے کے لیے نیچے آ گیا جہاں مجھے شمس نظر نہیں آیا۔ میں دروازہ کھول کر آفس کے لیے نکل گیا۔ شام آفس سے واپسی پر مجھے شمس صحن میں بچھے تخت پر بیٹھا نظر آیا تو میں سلام کی غرض سے اس کی جانب چلا آیا، جس کا اس نے کافی خوشگواری سے جواب دیا۔ میں وہیں اس کے تخت کے پاس بیٹھ گیا۔ آنٹی کیا بالکل باہر نہیں آتی؟ میں سادگی سے بولا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق شمس کی بیوی میری اپنی والدہ جتنی تو ہوں گی، مگر میرے سوال پر شمس کے چہرے پر ایسی ناگواری آئی جیسے میں نے آنٹی کا نہیں صاحبزادی کے بارے میں پوچھ لیا ہو۔ میں جھیم کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنوز مجھے کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس مجرم کی طرح لگا جس سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے اوپر آ گیا۔ صحیح کہتا ہے کامران، یہ آدمی سنکی ہے۔ میں بیڈ پر لیٹ کر بڑبڑانے لگا، یار یہ شمس کچھ عجیب آدمی نہیں ہے۔ میں شام میں آفس سے گھر جانے کے بجائے کامران کے ساتھ چائے کے ہوٹل پر آ گیا تھا اور کل والی بات کامران کو بتانے لگا، جسے سن کر کامران کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس طرح سے ہنسنے پر آس پاس کے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ بس کر دے، سب دیکھ رہے ہیں۔ میں دبے لہجے میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کو گھور کر بولا، ہنسو نہیں تو کیا کروں، تو نے لطیفہ سنا دیا ہے مجھے۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ بولا، جس پر میں چڑ سا گیا، دیکھ تو نے ایک تو اس کی بیوی کو آنٹی بول دیا اور اوپر سے پوچھا بھی تو اس کی بیوی کے بارے میں جس کو وہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ کیا مطلب، آنٹی نہ بولتا تو کیا بیبی بولتا؟ ہاں، کوئی مذائقہ نہیں، بول دیتے، مگر اس کے بعد تمہاری زندگی کی گارنٹی میں دے نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ تیری پہلی بات کا جواب یہ کہ شمس کی بیوی آنٹی نہیں لڑکی ہے۔ شمس کے آگے وہ کم عمر لڑکی ہے جیسے میری تمہاری عمر جتنی، اور دوسری بات کا جواب یہ کہ وہ بہت سخت ہے، سمجھ لو پردے میں چھپا کر رکھتا ہے اپنی بیوی کو، تو ہر کرایہ دار کو مشکوک نظروں سے بھی دیکھتا ہے، جیسے کہ اس کی بیوی کے پیچھے ہی سب لگے ہیں۔ واقعی وہ نفسیاتی آدمی ہے۔
مجھے یہاں آئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ روحی اور گھر والے مجھے پابندی سے خط لکھتے، جس کا جواب میں بھی پابندی سے دیتا۔ میری پہلی تنخواہ جب ماں کو ملی تو وہ بہت خوش تھی۔ جس قدر تگودو انہوں نے میرے لیے کی، اس کا حق تو ادا نہ کر سکتا تھا، مگر ان کو اپنی کوشش سے تھوڑا بہت تو آرام و چین دے سکتا تھا۔ اس 1 ماہ میں نے شمس کی بیوی کو تو نہیں دیکھا، البتہ شمس مجھے آتے جاتے اکثر صحن میں بچھے تخت پر بیٹھا ضرور نظر آتا تھا، مگر اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ اکثر اوپر جاتے جاتے نیچے کمروں والے حصے سے نسوانی آواز صحن تک آتی تھی، جو یقینی طور پر اس کی بیوی ہی کی تھی۔ مجھے آج شمس کو کرائے کے لیے پیسے دینے تھے، میں اسی گھر سے نیچے چلا آیا۔ شمس مجھے صحن میں نظر نہیں آیا۔ میں تخت پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب مجھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو مجھے تھوڑی بے چینی ہوئی کہ کدھر ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کمروں والے حصے کی جانب آ گیا اور ادھر ہنوز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شمس بولا، جس پر میں بوکھلا سا گیا۔ وہ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، میں جلدی سے بولا۔ تم مجھے میرے کمروں میں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ کمروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں کمروں کے اندر نہیں گیا تھا، میں باہر ہی کھڑا تھا، میں آرام سے بولا۔ ابھی تم کمروں کے باہر تھے، میں نہ آتا تو تم کمروں میں داخل ہو بھی جاتے۔ شمس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا، مگر میں نے ضبط کیا۔ میں کیوں داخل ہوتا؟ اتنی تمیز مجھ میں بھی ہے۔ میں صرف ادھر تک آیا تھا کہ آپ کو دیکھنے، جو میری غلطی ہے۔ آپ کا کرایہ دینے آیا تھا۔ میں اس کے ہاتھ میں پیسے تھماتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ سنا میاں، میں پہلے ہی بول چکا ہوں، میری بیگم اکیلی ہوتی ہے، اس لیے ذرا خیال رکھا کرو۔ کوئی کام ہو تو یہاں صحن میں رک کے میرا انتظار کر لیا کرو۔ شمس کی بات پر میرا خون کھول اٹھا، مگر میں خون کے گھونٹ پیتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ بیگم، عجیب دماغ خراب کر دیا ہے اس نے، جیسے میں تو مر رہا ہوں اس کی بیوی کو دیکھنے کے لیے۔ میں تن فن کرتا ہوا کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ رات تک مجھے شمس پر غصہ آتا رہا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بیزاریت سے بستر پر پڑا تھا کہ نیچے سے آنے والی چیخ کی آواز میں بدخواص سا ہو گیا۔ وہ نسوانی چیخ تھی اور اس آواز میں گہرا قرب تھا۔ میں گھبرا کر دروازہ کھول کر نیچے آ گیا۔ کمرے کی جانب سے آتی آوازوں میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آگے بڑھ کر دیکھوں یا نہیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ شمس کی آواز پر چونکا۔ وہ بری طرح سے اپنی بیوی پر چلا رہا تھا۔ مجھے اس عورت پر بے سختہ ترس آیا، جو بس اب روئے جا رہی تھی۔ وہ واپس اوپر آ گیا، کیونکہ ادھر جا کر میں نے اپنی شامت کو دعوت نہیں دینی تھی۔ میرا یہاں رہنا میری مجبوری تھی، کیونکہ مجھے اتنے کم کرائے کا کمرہ نہیں مل رہا تھا۔ مجھے شمس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ کچھ عجیب قسم کا انسان معلوم ہوتا تھا۔ جس طرح وہ مجھے آتے جاتے سیڑھیاں اترتے چڑھتے مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، اس کی نظریں مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ میں بعض اوقات جھنجھلا کے رہ جاتا تھا۔ وہ بولتا کچھ نہیں تھا، مگر اس کی نظریں مجھے بہت کچھ بولتی محسوس ہوتی تھیں۔ سردیوں کا موسم آ گیا تھا اب، جب کہ کمروں کے پنکھے بند تھے، تو ایسے میں نیچے سے آنے والی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ اکثر اب رات کے وقت نیچے سے اس کے اپنی بیوی پر چلانے کی آواز آتی تھی۔ اس کی بیوی یا تو بس روئے چلی جاتی تھی یا کبھی سہمی سہمی سی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس خبتی انسان کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی پر سب ہی نظریں لگائے بیٹھے ہیں، کہیں کی ملکہ حسن ہو جیسے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ پاگل ہوں۔ رات ہم دونوں فلم دیکھ رہے تھے کہ شمس کی بات یاد آنے پر میں نے تب کر کامران سے بولا۔ کل اتوار تھا، میرے کافی اصرار پر کامران میری طرف آ گیا تھا، اور ورنہ وہ شمس کی وجہ سے کافی گھبراتا تھا۔ بیٹے، ملکہ حسن ہی سمجھ لے۔ کامران کی بات پر میں منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو نے کب دیکھ لیا؟ وہ تو اتنے پردے میں رہتی ہے۔ ایک بار صحن میں اس کی جھلک دیکھی تھی۔ میں مبہوت سے اس کو تکتا رہ گیا۔ وہ سفید آنچل سر پر اوڑھے کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ساحرہ ہے جو دیکھ لے اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، شمس اتنی واجبی صورت کا عمر رسیدہ آدمی ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے جو اس لڑکی نے اسے شادی کر لی؟ وہ اتنا دولت مند بھی نہیں کہ دولت کے لالچ میں کی ہو۔ اوپر سے اس بیچاری پر ظلم بھی کرتا ہے۔ اکثر رات شمس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے بھی اب اس اندیکھے وجود سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ انسانی فطرت میں تجسس چھپا ہے۔ میرے اندر بھی اب یہ خواہش انگڑائی لینے لگی تھی کہ میں بھی شمس کی بیوی کو ایک جھلک دیکھوں، جس کی ایک جھلک دیکھ کر سامنے والا مبہوت رہ جائے۔ مگر مجھے وہاں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے، اس دوران میں ایک بار بھی اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ رات عجیب سی آوازوں پر میری آنکھ کھل گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ آوازیں ایک دم بلند ہو گئیں، جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ میں گھبرا کر نیچے آیا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا آج تجھے، شمس کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ شمس کے الفاظ اور جواب میں اس مظلوم عورت کی سسکیاں تو روز کا معمول تھا۔ میں واپس پلٹنے لگا کہ کسی چیز کے پٹخنے کی آواز آئی۔ آج قصہ ختم کر دوں گا تیرا۔ شمس کی دھاڑ پر بنا کچھ سوچے سمجھے میرے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مجھے اب اس بے بس عورت کی جان بچانی تھی۔ جس کمرے سے آواز آ رہی تھی، میں نے بنا سوچے سمجھے اس دروازے پر زور سے ہاتھ مارا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔
شمس کی پھٹی پھٹی سی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں، جیسے وہ توقع نہ کر رہا ہو میرے وہاں آنے کی، مگر سامنے کے منظر نے تو مجھے اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ میں آفس سے آیا تو دروازہ کھولتے ہی سامنے تخت پر مجھے شمس بیٹھا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر ناگواریت آ گئی۔ میں اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا کہ اس کی آواز پر سیڑھی چڑھتے میرے قدم رک گئے۔ کیسے ہو؟ وہ آج خلاف توقع مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کے مسکرانے میں بے یقینی سی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے اپنے برابر بیٹھنے کو کہا۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ سر اٹھائے آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہم دونوں کے بیچ بس خاموشی تھی۔ جانتے ہو بھرم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سب کچھ کھو بیٹھو، آپ کا دامن خالی ہو، مگر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ آپ نہیں داماں نہیں، بلکہ آپ سب سے زیادہ خوش نصیب ہو، تاکہ لوگ آپ کا خالی دامن دیکھ کر ہمدردی کے سکے آپ کی جھولی میں نہ ڈالیں، کیونکہ ان کی ہمدردی کے سکے ہمدردی کے نہیں ہوتے۔ یہ تو وہ نوکدار نشتر ہوتے ہیں جو ہوتے تو گڑ کی ڈلی ہیں مگر چیرتے دل کو ہیں۔ میں نے بھی دنیا کی نظر میں اپنا بھرم رکھا ہے، اب تم سے التجا ہے کہ جھوٹے بھرم کو توڑنا مت۔ شمس میرے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ شمس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رو دیا۔ میں حیرت سے اس کو روتا دیکھ رہا تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے ایسا انسان جو ہمہ وقت فوں فاں کرتا پھرے اور بے بسی کی انتہا پر آ کر رو دے۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس آ گیا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا بھرم قائم رہے گا۔ اس کے بندے ہاتھوں کو میں نے نرمی سے کھولتے ہوئے بولا اور اوپر چلا آیا۔ کافی دیر بے مقصد سا بیٹھا رہا، پھر تھک کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ کل شام میں گاؤں جا رہا تھا گھر والوں سے ملنے، جس کی مجھے کافی خوشی تھی، مگر اب اس رات کے بعد سے میری کیفیت بہت عجیب تھی جس کو میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ جس رات میں نے دروازہ کھولا تھا، اس رات شمس کو توقع نہیں تھی مجھ سے یوں کہ میں دروازہ کھول دوں گا۔ میں خود پر شمس کی جمی حیرت بھری نگاہوں کو محسوس تو کر رہا تھا، مگر میری نگاہیں سامنے کے منظر پر تھیں جہاں خالی بیڈ پر قدیم زمانے کا ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا، جس میں سے عورت کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ پورا کمرہ خالی تھا، بس اس خالی کمرے میں شمس اور وہ بجتا ٹیپ ریکارڈر تھا۔ میں نے شمس کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھنے پر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس وقت مجھے وہ بہت شکست خوردہ سا معلوم ہوا۔ میں بنا کچھ کہے پلٹ گیا، مگر ان 3 دنوں میں میری کیفیت بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ذکر کامران سے نہیں کیا تھا۔ اگلے دن میں بیگ میں ضروری سامان رکھ رہا تھا۔ آج مجھے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز پر میں چونکا۔ میں اندر آ جاؤں؟ دروازے کے باہر کھڑا شمس مجھ سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ جی آ جائیں۔ میرے کہنے پر وہ اندر آ گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب سے میں یہاں کرائے پر آیا تھا، وہ آج پہلی بار یہاں آیا تھا۔ جا رہے ہو تم؟ شمس کی بات پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کب تک آؤ گے واپس؟ کچھ دنوں میں آ جاؤں گا۔ میری بات پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ عاشی کا تعلق وہاں سے تھا جہاں دن سوتے ہیں اور رات جاگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس سے میری ملاقات اپنے ایک دوست جمال کے گھر ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ جمال میرا بچپن کا دوست تھا۔ دولت اس کے گھر کی باندھی تھی۔ خدا نے شکل و صورت بھی اچھی نوازی تھی، اس لیے کچھ بھی حاصل کرنا مشکل نہیں تھا۔ جبکہ میرا تعلق درمیانی طبقے سے تھا، اس دوستی میں زیادہ ہاتھ جمال کا تھا۔ جمال کے گھر پارٹی میں میری پہلی ملاقات عاشی سے ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کی میکسی میں کھلے بالوں میں سرخ گلاب لگائے وہ اس تقریب میں سب ہی کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ اس محفل کی جان تھی۔ اس کا حسین وجود جس کو ہاتھ لگاؤ تو میلا ہو جانے کا ڈر ہو، اس کے لبوں پر تو مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھایا خزن و ملال اس کی مخمور آنکھوں کے حسن میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ میری نگاہیں چپکے چپکے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میں جو زندگی کی 50 بہاریں دیکھ چکا تھا اور ابھی تک شادی نہیں کی تھی، ماں باپ تھے نہیں، میں اکلوتا تھا، بہن بھائی کوئی تھے نہیں، کبھی شادی کا خیال بھی نہیں آیا، اکیلے زندگی بسر کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ مگر اب جو عاشی کو دیکھا تو دل نہ جانے کیوں اس کی ہمراہی کے خواب بننے لگا۔ جمال لگتا ہے آپ کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو لان میں ایک کونے میں کھڑی جوس پی رہی تھی، میری بات پر چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ اس کی نکرئی ہنسی میرے کان میں رس گھول رہی تھی۔ میں مبہوت ہوئے بس اسے تکے جا رہا تھا۔ ہم جیسی لڑکیاں پسند نہیں ہوتی، صرف دل بہلتا ہے، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی۔ اس بات پر میں خاموش سا ہو گیا۔ جدھر وہ رہتی تھی ادھر جانے کا سوچنا بھی گناہ تصور کرتا تھا، مگر اب میرا دل مجھے گھسیٹ کر صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لے جاتا تھا، اور میں اس کی ایک جھلک کے لیے ہزاروں لٹا کر آ جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ آپ کی آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں ہے؟ ایک دن مجھے اس سے بات کا موقع مل گیا۔ وہ سنہری لباس میں کسی ریاست کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ میں محویت سے اس کی آنکھوں میں لگا کاجل دیکھ رہا تھا۔ پنجرے میں قید پرندے سے پوچھتے ہیں کہ پھڑپھڑاتے کیوں ہوں؟
وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آزاد کرا دیں آپ کو کیا؟ میری بات پر اس کی آنکھیں یکدم جیسے دمک اٹھی تھیں۔ پہلے جاتا تھا تو بس لگتا تھا کہ میں ہی اسے دیکھتا تھا، مگر اب لگتا تھا جیسے وہ بھی مجھے دیکھتی ہے۔ اس کی نظروں میں اب دلچسپی نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو قندیلیں جلتی تھیں وہ مجھے اندر تک سرشار کر دیتی تھیں۔ آپ نے کہا تھا ہم سے آزاد کرا دیں، کیا یہ آزادی ہمیں دیکھنا نصیب ہوگی؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اداسی سے بولی، ایک در سے آزادی مل کر دوسرے در کی قید منظور ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں شرارت سے جھانکتے ہوئے بولا، جس میں وہ شرما کر نظریں جھکا گئی، ہمیں وہ قید دل و جان سے منظور ہے۔ اس نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ اس کو حاصل کرنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ جس گھر میں تھا وہ بھی بیچ کر چھوٹا سا گھر لیا۔ سائقہ بائی کو میں نے اپنی ساری جمع پونجی دے دی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے نکاح کیا اور عزت سے اپنے گھر لے آیا۔ جو تم پہلے تھی وہ تمہارا ماضی تھا، ماضی کے اوراق کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ اب جو تمہارا حال ہے وہ بہت معتبر ہے۔ اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، جس کو میں معاشرے میں عزت دلاؤں گا، جو میرے نام سے پہچانی جائے گی۔ میں شادی کی رات اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، میں آپ کی تعمر شکر گزار رہوں گی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کے بولی، زندگی عاشی کے آنے سے حسین ہو گئی تھی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا۔ چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، ہمارا گزر بسر اچھا ہو جاتا۔ ہم صرف دو ہی تو تھے۔ میری پوری دنیا اس تک محدود تھی۔ عاشی کا بھی زیادہ کسی سے میل جول نہ تھا۔ وہ باہر جاتی بھی تو پردے میں جاتی تھی۔ میرا بس چلتا میں اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا تاکہ کسی کی میلی نظر اس پر نہ جائے۔ نہ جانے کیوں عاشی کی آنکھوں میں جو انتظار میں نے روز اول دیکھا تھا وہ اب بھی نظر آتا تھا۔ اس کی نگاہیں اب بھی دروازے کے پاس بھٹکتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ شمس، میں سوچ رہی ہوں ہم کیوں نہ اوپر والا کمرہ کرائے پر چڑھا دیں؟ خالی پڑا ہے، اچھا ہے ہر ماہ کرایہ ہی آ جایا کرے گا۔ عاشی کا مشورہ میرے دل کو لگا اور کچھ ہفتوں بعد کرائے کے لیے میں نے تمہارے دوست کامران کو کمرہ دے دیا، مگر اس کی سرگرمیاں مجھے مشکوک لگیں۔ جب دیکھو کمرے کی کھڑکی سے لگا صحن کا معائنہ کرتا رہتا تھا۔ وہ مجھے بہت ناگوار گزرتا تھا اور پھر ایک بار حد ہو گئی۔ وہ اوپر کھڑا صحن میں رسی سے کپڑے اتارتی عاشی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا اور پھر میری سختی پر کچھ دنوں میں ہی وہ گھر چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ بس میں نہیں رکھوں گا اب کوئی اور کرایہ دار، حد ہوتی ہے بے غیرتی کی۔ میں غصے سے بولا، جانے دے، اتنا غصہ نہیں کرتے۔ عاشی میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ میں اپنے سانولے بھدے ہاتھوں پر اس کا سفید نازک سا ہاتھ دیکھنے لگا اور اسے غور سے دیکھنے لگا، جو اس قدر حسین تھی، جس کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کسی سلطنت کی شہزادی ہو۔ کچھ عرصے تک میں نے کوئی کرایہ دار نہیں رکھا، مگر پھر کچھ عرصے بعد عاشی کے بہت اصرار پر میں نے وقار کو رکھا۔ حالانکہ میرا دل نہیں تھا۔ وقار دوسرے شہر سے آیا ہوا تھا کام کے لیے۔ وہ 32-33 سال کا کافی خوب رو لڑکا تھا۔ پہننے اور بات چیت کے سلیقے نے اس کی شخصیت کو اور 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس نے کبھی تانکا جھانکی کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی یہی عادت مجھے پسند تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ اسے رہتے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اس دوران عاشی میں رونما ہونے والی تبدیلیاں محسوس نہیں کی تھیں۔ بس میں تو اس سے محبت کرتا چلا آ رہا تھا۔ ہاں، مگر ایک چیز تھی جو بہت واضح محسوس کی تھی، وہ تھا عاشی کی آنکھوں میں سکون، جیسے اس کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ اس کے انداز میں اب کھنچاؤ آنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کترائی کترائی سی رہنے لگی تھی۔ اس کا سجنا سنورنا جو شادی کے بعد ختم ہو چکا تھا، اب دوبارہ سے وہ سنورنے لگی تھی۔ اس کا انداز مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ایسا کچھ تھا جس کا کوئی نام دینے سے میں کترا رہا تھا۔ رات میری آنکھ ایک بھیانک خواب پر کھلی۔ میں گھبرا کر بیٹھ گیا اور اپنے برابر دیکھنے لگا جہاں عاشی موجود نہ تھی۔ میں ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ مجھے لگا عاشی کمرے سے باہر باورچی خانے میں گئی ہوگی، مگر جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کے باہر گیا تو وہ مجھے باہر نظر نہ آئی۔ میں نے اسے نیچے سب جگہ ڈھونڈ لیا، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میرا دل میری کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ میں کمرے میں آ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ پوری رات میں نے انگاروں پر گزاری۔ مجھے اپنا آپ اس کبوتر کے مانند لگ رہا تھا جس نے بلی کے خوف سے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ وقار کو آج کمرہ خالی کرنے کو بولا ہے میں نے چائے پیتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ ہائے، پر کیوں؟ اچھا خاصا کرایہ آ رہا ہے، عاشی بولی۔ اس کی بات پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور دکان پر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج شام تک آپ کمرہ خالی کر دیجیے گا، میں نے دکان کے لیے جاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے وقار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دکان میں بھی کام میں دل نہ لگا، جلدی ہی واپس آ گیا۔ میری متلاشی نظریں عاشی کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ نیچے کہیں بھی نہ تھی۔ میں کافی دیر نیچے کھڑا خود پر قابو پاتا رہا، پھر دبے قدموں اوپر سیڑھی کی جانب بڑھ گیا۔ میں کیسے رہوں گی تمہارے بنا؟ مجھے نہیں رہنا آتا اس بڈھے شمس کے ساتھ۔ عاشی کی بھررائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے سہارے کے لیے کچھ پکڑنا چاہا کہ میں لڑکھڑا سا گیا، جس پر میرا ہاتھ دروازے پر لگا جو کھلتا چلا گیا۔ سامنے کے منظر نے مجھے ساکت کر دیا۔
وقار کے کندھے پر سر رکھے روتی عاشی مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو گڑبڑائی تھی۔ اس کے چہرے پر میں نے بس ایک لمحے کو ندامت دیکھی تھی۔ وقار اور میں ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ وہاں صرف میرے لیے آتے تھے۔ میں وقار سے محبت کرتی تھی، مگر وقار کے پاس اتنے پیسے نہ تھے جو وہ مجھے سائقہ بائی سے آزاد کرواتا۔ مگر جب میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تو میں نے جھوٹی محبت کا ناٹک رچا کر وہاں سے آپ کے ساتھ نکل آئی، اور پھر میں نے چھپ کر آپ کے ہی فون سے اس کو یہاں کا ایڈریس دیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عاشی کی سسکی کمرے میں گونجی۔ عاشی ٹھیک بول رہی ہے، میں اور عاشی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، وقار مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا دل چاہا ان دونوں کے منہ پر اتنے تھپڑ ماروں کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو جائے۔ اب کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ طلاق! عاشی کی آواز پر میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ جس کے لیے میں نے عمر بھر کی متاع داؤ پر لگائی تھی، اس نے تو مجھے کبھی محبت کے قابل ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس کے لیے تو میں بس ایک مہرہ تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی، مگر اس شرط پر کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے جائے گی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ آج تک لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ میں بھی اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے زور زور سے بولتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں میرا بڑا رعب ہے، حالانکہ جب تک ساتھ تھی کبھی اونچی آواز میں بھی نہیں بولا، جب نہیں ہے تو خوب اونچی آواز میں بول کر اپنے دل کے ارمان نکالتا ہوں۔ شمس مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی بہت کچھ عیاں کر گئی تھی۔ آپ کی بیوی ہے، پورا حق ہے آپ کو اس سے جیسے چاہیں بولیں۔ میں شمس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ میرے پیچھے سیڑھی اترنے لگا اور نیچے آ کر اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شمس کی غصیلی آواز اندر سے آئی، جس پر پہلی بار میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے شمس کا بھرم ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔